شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ایک بدقسمت واقعہ، ایک ہیپننگ جو اس وقت آپ کے سامنے پورٹریٹ کرنے جا رہے ہیں اور پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ دیکھا جائے، اور میں اپنی ٹیم سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر پی جی کا جو مارک ہے وہ لازمی لگا دیں، تاکہ کوئی بھی شخص اس کے کسی ایک بھی کلپ کو دیکھتا ہے یا کسی ایک بھی پورشن کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ والدین کی گائیڈنس کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ معاملہ اس قسم کا ہے۔ میرے ساتھ جو ایک صاحب موجود ہیں، ان کا اصل نام جو ہے وہ میں نہیں بتا رہا، ان کا فرضی نام جو ہے وہ اسلم رکھ رہا ہوں، اور میرے بائیں جانب جو صاحب موجود ہیں ان کا بھی اصل نام نہیں بتا رہا، ان کا فرضی نام رفیق رکھ رہا ہوں۔ تو اسلم صاحب جو ہیں، چونکہ ہم اس وقت صدر تھانہ گجرانوالہ میں موجود ہیں اور یہ کیس، یہ ہیپننگ یہاں پر ہوئی ہے۔ اس بچے کا موقف ہے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہے میرے بائیں جانب، یہ اس کا جم ٹرینر تھا، ایک جانب جم ٹرینر تھا۔ ان دا مین وائل انسٹاگرام پر اس بچے کے مطابق یہ شخص جو ہے اس کو ایک لڑکی بن کے انسٹاگرام پر ٹریپ کرتا ہے، اور اس کے بعد انسٹاگرام پر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک لڑکی بھی انوالو ہوتی ہے ریپورٹڈلی، اور بچے کی نیوڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اس تک پہنچ جاتی ہیں، چونکہ ایک مرض، اذیت، تکلیف جو عام ہو چکی ہوئی ہے موبائل کے ذریعے، کہ ہم لوگ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ موبائل پر تعلقات بنا کر نکال رہے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس سلسلے میں یہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شخص جو کہ اصل میں ایک مرد ہے اور اس کا جم ٹرینر ہے، وہ اس کو بدفعلی کا بھی نشانہ بناتا ہے، ویڈیوز بنا لیتا ہے، اس کے بعد بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ چلتا ہے، جس بلیک میلنگ کے نتیجے میں 75 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، 12 لاکھ روپیہ نقد دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 20 تولے جو ہے زیورات اور نقدی جو ہے وہ یہ بچہ اپنے گھر سے چرا کر اس کو دے چکا ہوا ہے۔ فیملی ویل آف ہے، اس کا بھی موقف لیا جائے گا، ادھر سے بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا یہ پروگرام تفتیش پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، آج کا یہ پروگرام لیگل معاملات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو کیپ بھی پہنا دی ہے، اس کو ماسک بھی پہنا دی ہے، اس کی آڈیو کو بھی چینج کریں، اسی طریقے سے ادھر بھی ماسک پہنا دیا اور ان کی آڈیو کو بھی ٹویٹ کر لیا جائے گا، تاکہ ان کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جا سکے۔ نام بدل دیے تاکہ کوئی کسی کو معاشرے میں چلنے میں، اپنی زندگی گزارنے میں کوئی دقت تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنے عرصے سے آپ کا تعلق ہے؟ یہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے اس سے تعلق ہے میرا۔ یہ تعلق کیسے بنا تھا؟ یعنی میں پہلے کسی اور جم میں جاتا تھا نا، تو یہ مجھے نا کہتا تھا تم میرے پاس جم کرو، میرے پاس جم کرو۔ پھر اس نے یہی کیا نا انسٹاگرام پہ، یعنی میری بات سنیں، جب یہ آپ کو کہتے تھے کہ میرے پاس جم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جم جانے سے پہلے ان کے ساتھ رابطہ تھا، وہ کیسے بنا؟ یعنی وہی، یعنی میں پہلے کسی اور جم میں جاتا تھا نا، یہ بھی پہلے اسی جم میں تھا نا۔ اچھا، پچھلے جم میں آپ اکٹھے تھے، جم کا نام نہیں لے رہے؟ اچھا جی۔ یعنی یہ بھی اسی جم میں تھا نا، یہ مجھے نا بار بار کہتا تھا کہ تم میرے پاس جم کرو، تم یہ جم چھوڑ دو، یہ مجھے یعنی بار بار مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات کو نا اگنور کر دیتا تھا۔ یعنی پھر اس نے یہی کیا نا کہ لڑکی بن کے مجھے انسٹاگرام پہ ایسے مجھے میسج کرنا شروع کیا۔ انسٹاگرام والی کہانی پر ہم بعد میں، ابھی مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ جم جوائن کیا کرتے تھے ایک جم میں، اس کے بعد یہ وہاں سے چھوڑ گئے، آپ نئی جم میں گئے، یہ نئی جم میں چلے گئے، انہوں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر آ جائیں، یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتی ہے انسٹاگرام کا معاملہ۔ انسٹاگرام پر آپ کا کسی لڑکی سے رابطہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، یعنی لڑکی کی آئی ڈی سے ہی مجھے۔ کس نام سے آئی ڈی تھی؟ آئی ڈی کا نام تو یعنی چینج ہوتا رہا ہے، پہلے سوہا تھا، پھر کیڈبری تھا، پھر ایسے مختلف نام اس کے آئی ڈی کے چینج ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ آئی ڈی جو اپنے نام مسلسل چینج کر رہی ہے یہ کوئی فیک آئی ڈی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کرتی نہیں، میں ویسے ہی اپنی آئی ڈی یعنی وغیرہ نام چینج کرتی رہتی ہوں، مجھے نا لڑکے بڑے میسج کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے میں چینج۔ کتنا عرصہ آپ کی انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر بات ہوتی رہی، چیٹنگ؟
मैसेजेस? मेरी बस इंस्टाग्राम पे उससे बात होती रही है, तकरीबन साल 1.5 साल बात होती रही है। उसके बाद वीडियो कॉल्स कब होनी शुरू हुई? वीडियोस कॉल कभी भी नहीं हुई है, अच्छा, यानी तकरीबन ऐसी हमारी चैटिंग ही रेगुलर होती रही है। चैटिंग में क्या गुफ्तगू थी? वही रोज़मर्रा की, यानी वो ही कहती थी मुझे तुम बड़े पसंद आ गए हो कि मैंने तुमसे शादी करनी है। आपने कोई वीडियोस भेजी थी अपनी? पहले यानी उसने वो गंदी चैट शुरू की थी, यानी उसके बाद उसने कहा था कि उसने पहले मुझे अपनी भेजी है गंदी वीडियो, फिर मैंने उसको जवाब के तौर पे मैंने भेज दी थी अपनी न्यूड वीडियो? हाँ जी। ठीक हो गया, आपने वीडियो आप भेज दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तकरीबन ये हुआ कि उसके बाद ना मुझे लड़की ने ना तकरीबन ये जनवरी के महीने में 24 जनवरी को मुझे ना इसके घर बुलाया कि अपने घर असल में बुलाया ना? उस बच्ची ने, उस लड़की ने कहा, जो भी सच्ची या झूठी थी दूसरी साइड पर, उस आईडी ने आपको एड्रेस दिया कि वहां पर आओ? हाँ, इसने यानी लड़की ने ना मुझे कहा था कि ये जो है ना ये मेरा कज़न है, अच्छा, तुम ना इसके घर आ जाओ, हम ना वहाँ मिल लेंगे। यानी लड़की, मैंने कहा मैंने नहीं आना है, लड़की ने कहा मैंने तुम्हारी वीडियो वायरल कर देनी है। अच्छा जी। मैं यानी डर के मारे मैं चला गया उसके घर। कहाँ पर था घर? इसका घर वापटा टाउन में है। एड्रेस, पहला एड्रेस कहाँ से आया, कहाँ का आया था? वो लड़की का, तो कोई बैरियर टाउन लाहौर का भी एड्रेस था? लड़की वो क्या मामला है? लड़की कहती है मैं लाहौर बैरियर टाउन में रहती हूँ, अल्फा टावर के पास। और इधर मेरा गुजरांवाला में कजन का घर है, वहां पर आ जाओ। कज़न का घर है। ठीक है जी, फिर उसके बाद यानी मुझे इसने बुलाया घर के अंदर, वो मुझे ना ये मिल गए हैं। आपकी कभी वॉइस मैसेज भी हुआ था? सिर्फ टेक्स्ट ही था? टैक्सी था। अच्छा जी, बच्ची ने आपको घर में बुलाया, घर फिर में बुलाया तो मुझे ना ये मिल गए हैं। आगे गए तो ये था घर में? आ गई था, ये घर में था। इसने कमरे में मुझे यानी ज़बरदस्ती लेके गया, इसने कुंडी लगाई है, इसने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर इसने यानी यही हुआ कि इसने मुझे डराया धमकाया, फिर इसने मेरे साथ ना गलत काम किया, बदफेली किया और सास की नींद करवाई है। फिर इसने मेरी ना वीडियो बना लिया, इसने यानी वीडियो बनाई है और इसने मुझे ये कहा था कि अब तूने मेरे पास ही जिम करना और तूने कहीं नहीं जाना है अब। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसने यानी अक्सर औकात में मेरे साथ ये करता रहा ये गलत काम। फिर उसके बाद ये जुलाई में ना इसने मुझे ये कहा कि तुम मुझे 75 लाख रुपया दो। ठीक है। 75 लाख रुपया, यानी मैंने कहा मैं तुझे कहाँ से दूंगा। तो मैंने इसने कहा कि ऐसा करना, तू तेरे घर में जितना जेवर पड़ा है तू वो सारा मुझे ला के दे दे। और इसने साथ में मुझसे घर के कागज़ और साथ गाड़ी की चाबी, यानी कहता था बारों बार मुझे गाड़ी की चाबी ना तुम दे दो, मैं गाड़ी बारों बार उठा लूँगा और साथ मुझे घर के कागज़ दे दो। 11 जुलाई को मैंने इसको जेवर दे दिया। कितना? तकरीबन 20 तोले सोना था। घर से चोरी करके? घर से चोरी करके। डर नहीं लगा? लगा था डर, पर इसने यानी इतना मुझे यानी कर दिया था ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। यकीन जाने उन दिनों मैं अपनी खुदकुशी पकड़ने पे मादा हो गया था, दिल करता था मैं मर ही जाऊँ, यानी ये किस्सा ही खत्म हो। अच्छा, इस सारे टाइम में जब ये सब कुछ चल रहा था, आपका कभी ये अंदाजा नहीं हुआ कि यार मैं किसी पेरेंट्स से किसी बड़े को लूप में ले लूँ, कोई मामला कर लूँ? सर मुझे तो यही था कि मामला हो जाएगा हल, यानी मैं क्या अभी घर वाले भी परेशान होंगे। क्या के जेवर भी दे दो, घर दी रजिस्ट्री भी फड़ावा, हाथ नहीं ना लगी है? तो यानी ये मुझे कहता रहा कि तुम मुझे घर की रजिस्ट्री भी दे दो, साथ तुमने मुझे गाड़ी की चाबी। कितनी दफा इसने आपसे बदफेली की है? बदफेली मेरा कोई सवाल बुरा लगे मुझे माफ कर दी। चले नहीं सर, कोई नहीं सर, तकरीबन इसने मेरे साथ तकरीबन 6 दफ़ा की है बदफेली। किस जगह पर? अपने घर में। हमेशा अपने घर बुलाता था? अपने घर ही बुलाता था ये। और इसके घर पे और कौन कौन होता था? सर इसने तो मुझे यही बताया इसके घर में इसका एक और भाई है और साथ इसकी 5 बहनें हैं। जब आप घर जाते थे तो आपको कोई आवाज आती थी, कोई पता लगता था? ऑब्वियसली अगर घर में एक बच्चा, घर का ही बेटा बदफेली कर रहा है किसी के साथ और किसी को घर में बुला रहे हैं, तो घर में किसी ना किसी को तो अंदाजा होगा कि ये बच्चा कौन है, लड़का कौन है, और उम्र भी छोटी है। बार बार इसके वालिद ने भी मुझे घर के अंदर देखा हुआ है, साथ इसके भाई ने भी मुझे घर के अंदर देखा हुआ है, पर उन्होंने कभी पूछा नहीं है ये कौन है। कोई और बात जो आप समझते हैं, क्योंकि आप मुद्दई मुकदमा है, इस वजह से पहला हक आपको दिया है, उसके बाद में मुझसे मुकदमा करते होगा, कोई बात और आप कहना चाहें? सर यानी इसने फिर मुझसे नकदी रकम भी ली थी, साथ इसने मुझे ये भी डराया धमकाया कि अगर तुमने मुझे ना ये सोना दिया ना ये दिया ना, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर देनी है, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को तुम्हारी वीडियो सेंड कर देनी है।
वीडियो कोई अभी तक वायरल तो नहीं की? अभी तक वायरल नहीं की, यानी डराया धमका के पैसे। ठीक है, पेरेंट्स को आपने कब बताया? पेरेंट्स को सर तकरीबन मैंने बताया ये अगस्त के शुरू में। किस पॉइंट पे आके? सर उन्होंने ना जेवर चेक किया था ना मामा ने, कि उन्होंने ज़कात वगैरह निकालनी थी, उन्होंने जेवर चेक किया ना, जेवर है नहीं था, तो मम्मा ने किया पापा से बात। पापा ने कहा कि हम हो सकते हैं या काम वाली हो सकती हैं। जिस टाइम ये बात हो रही थी, मैंने यानी चोरी किया हुआ था, मेरे ना चेहरे के सारे रंग उड़ गए हैं। अगले दिन ना सुबह मेरे पापा चले गए फैक्ट्री और मामा मैं घर में था। मामा को मुझ पे शक हो रहा था कि यानी इसने किया होना है, इसने किया होना है। मामा ने अपना हाथ पकड़ के मेरे सर पे रखा, उन्होंने कहा तुम्हें मेरी कसम है कि बताओ यानी तुमने चोरी किया है? मैंने कह दिया हाँ मैंने किया। फिर उन्होंने सारी मुझसे स्टोरी पूछी, मैंने कहा सारा मेरे साथ ये सीन हुआ है। अल्लाह मान अल हफीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा दिखाएं, हैंडकफ लगा हुआ? जी ठीक है जी। सो ये अरेस्टेड हैं यहाँ पर, ये जो इल्ज़ामात आप पर हैं, जी। आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? मेरी पहली मुलाकात तकरीबन फरवरी मार्च में। कैसे जानते थे एक दूसरे को? उम्र का काफ़ी गैप है, ताल्लुक रिश्ता दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती नहीं, मैं जिम में एज ए ट्रेनर काम करता था। किस वाले जिम में? पहले वाले में, बाद वाले में? पहले वाले में। ठीक है। ठीक है। और ये वहाँ पे एज ए क्लाइंट आया, ठीक है। और वहाँ पे जैसे एक ट्रेनर और क्लाइंट की आपस में डिस्कशन होती है, सिर्फ वहाँ तक, उस हद तक थी बात। किस हद तक? जितनी एक मतलब क्या होती ट्रेनर है ने जितना discussion एक गाइड trainer करना और होता है client कि की? तुम ये एक्सरसाइजेज करो, ऐसे करो, जितनी ट्रेनर ने गाइडेंस जनरल देनी ठीक होती है। है। इसके अलावा मेरी इसके साथ कोई दोस्ती, कोई रिश्ता नहीं था, अच्छा जी। और ना किसी भी तरीके उसके से मैं बाद इसको आप स्विच जानता कर था। गए दूसरे जिम में? ऑब्वियसली। फिर आपने क्या? मैंने कुछ नहीं किया, स्विच कर गया हूँ। उसके तकरीबन आपने दोबारा इससे राब्ता किया? नहीं, मैंने इसको कांटेक्ट नहीं किया। ये खुद दूसरे जिम में आया, अच्छा। ठीक है। और ये वहाँ पे दोनों आके, जिम वापडा टाउन में? हाँ जी, लाइक कोई 5 मिनट्स डिस्टेंस ठीक है, पे। यानी करीब करीब। बिल्कुल। आप भी वापडा टाउन के रहे? जी बिल्कुल। ये भी वापडा टाउन? जी। ठीक है। ये वहाँ पे आया है, वहाँ पे आके मेरे से ट्रेनिंग करता रहा है मेरे अंडर। ठीक है। लाइक इसने 4 मंथ्स तकरीबन ट्रेनिंग की है, ठीक है। और इसकी जिस तरह की बातें, ये एक इमेजिनरी स्टोरी बताता है। नहीं, इमेजिनरी अभी छोड़ दे, जो बात जी। मैंने पूछी मुझे उसका जवाब। ठीक है, आप पूछें। आपकी पहली मुलाकात जिम में हुई, उसके बाद आप जिम स्विच कर गए, और ये मेरे पीछे आ वक्त तक रहा। जब आप दूसरे जिम में गए तो वहां पर ये कैसे आया? ये खुद से आया। मैंने इसको एक दफ़ा भी एक सिंगल टेक्स्ट भी नहीं किया, ना इसको ये कहा कि तुम जिम स्विच करो मेरे लिए। ठीक है। ये आप ये इल्जाम लगाते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये दूसरे जिम में खुद आया? एग्जैक्टली। दूसरे जिम में क्या हुआ? वहाँ पे आके ये मेरे से 3 to 4 मंथ्स ट्रेनिंग करता रहा है। फिर किस चीज की ट्रेनिंग कर रहा था? वेट लॉस में था। कितना वेट लाइक लॉस? इसका 114 था, और जब मैंने इसको 3 to 4 मंथ्स ट्रेनिंग करवाई थी, उसके बाद इसका तकरीबन 96 के राउंड था। यानी ये तो आपको पीरो मुर्शिद समझता होगा ना, कहना मेरा वेट लॉस कराता है, कहते हैं तो कमाल बंदा है, जो कहेगा बनना पाएगा। ऐसे ही है ना? शायद मेरा जहाँ अच्छा तक जी। कहना है कि इसी वजह से इसने जिम स्विच की थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे? आगे मतलब आप क्वेश्चन उसके करना, बाद क्या हुआ? मैं सवाल वही पूछ रहा हूँ ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने मेरे पे ये ब्लेम किया कि मुझे कोई लड़की मैसेज करती है, और क्या नाम है वो लड़की आप हो। इसने आपको जिम में बताया? नहीं, इसने मुझे जिम में नहीं बताया। इसने जिम में अपने लड़कियों से ताल्लुकात के हवाले से आपको कुछ बताया? इसने ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस, जब इसके साथ कभी कोई इसके रूटीन के हवाले से बातचीत होती थी, तब इसने मुझे जस्ट ये बताया कि मैं रात को काफ़ी लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करता हूँ। और मैंने कहा तुम मतलब क्या मोबाइल पे मूवीज़ देखते हो, क्या वॉच करते हो? इसने मुझे बताया कि मैं चैटिंग करता रहता हूँ तकरीबन 1-2 बजे तक। किसके साथ? वही इसने मुझे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है इंस्टा पे, तो मैं उसके साथ बात करता रहता हूँ। इसके मौक़िफ़ के मुताबिक जिस गर्लफ्रेंड का ये जिक्र कर रहा था और जिस बंदे से ये जिक्र कर रहा था, वो दोनों एक ही थे, यानी वो दोनों आप थे। हाँ जी, देखें, इस एक चीज़ है कि ये इसका मौक़िफ़ है, ठीक है। मैंने जब लाइक इसने मेरे पे ये FIR और ये ब्लेम इसने किया कि वो दोनों सेम थे, ठीक है, मैंने ये कहा कि देखें, आपने इसको अपने घर बुलाया? मेरे घर ये सिर्फ मुझे पिक एंड ड्रॉप करने लाइक 1-2 दफ़ा आया होगा। क्यों, ये आपका मुलाजिम था? मुलाजिम नहीं था, अक्सर ये होता था जिम यानी के इसका रास्ते आपके घर आना? नहीं, मैं बताने लगा हूँ। होता रहा? मैं बताने लगा हूँ। घर आना इसका कैसे होता रहा। इसके घर और जिम के बीच में मेरा घर था, ठीक है। घर के बाहर से मुझे पिक करता था समटाइम्स, अगर मैं मतलब ये मेरे अर्ली मॉर्निंग सेशंस में था। लाइक हम फजर के बाद ना तकरीबन 1 घंटे के बाद जिम जाया करते थे, ठीक है। ठीक है।
تو یہ اپنے گھر سے نکلتا تھا، مجھے گھر کے باہر سے میں اکثر واک کر کے جا رہا ہوتا تھا، مجھے وہیں سے پک کر آپ لیتا اس کو تھا. پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے گھر سے؟ سر یہ مجھے کہتا تھا تم نے مجھے روز آ کے پک کرنا ہے، روز ہی میں اس کو پک کرتا تھا. چھوڑ کے بھی جانا ہوتا تھا. آپ لوگ دیکھیں میری ایک بات سمجھے نا، ایک سیکنڈ بھائی سن لیں سینس آپ ایزی ہو جائیں، سینس وہ پولیس نے بنانی ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی. پرابلم از کہ ایک ٹرینر جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن جم کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سن لیں یہ بچہ آ رہا ہے، یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئے گا، گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے. آپ نے وہاں پر رہنا ہوتا ہے 7-8 گھنٹے. ایگزیکٹلی. آپ کو وہ اٹھا بھی رہا ہے، آپ کو ڈراپ بھی کر رہا ہے. بقول اس کے مجھے اس نے کبھی ڈراپ نہیں کیا. آپ کا بقول کیا ہے؟ میرے بقول یہ ہے کہ ارلی مارننگ میں سب سے فرسٹ گروپ جو تھا میرا ٹریننگ کا، لائک 4 بوائز تھے اس میں، ٹھیک ہے، جس کے اندر سے اس کا گھر راستے میں پڑتا تھا، اور یہ مجھے گھر کے باہر سے ایک دفعہ بھی یہ میرے گھر کے اندر نہیں آیا. آپ اس کی سی ڈی آر رپورٹ چیک کر سکتے ہیں، میری سی ڈی آر رپورٹ چیک کر سکتے ہیں. یہ بندہ صرف مجھے گھر کے باہر سے 1-2 دفعہ اس نے پک کیا ہوگا، ادروائز میرے واکنگ ڈسٹینس پہ جم تھا اور میں پیدل جایا کرتا تھا. آپ یہ کہتے ہیں آپ کی اس کی ٹیلی فون پر عمومی بات نہیں ہوتی تھی، وہ بھی کہتا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ انسٹاگرام سے رابطے میں تھا. انسٹاگرام یوز کرتے ہیں؟ میں انسٹاگرام نہیں یوز کرتا. کبھی کیا ہو؟ ریسنٹلی میں نے اپنی آئی ڈی بنائی ہے، لیکن میرے پاس فون تھا ایکچولی آئی فون 6، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہوا ہے، وہ نا اپ ڈیٹ اس کا انسٹا کا نہیں آیا ہوا. آئی فون 6 کی مالیت کتنی ہے؟ آئی فون 6 کی مالیت تقریباً 10,000 شاید 10-11,000. 10-11,000 یعنی وہی رکھا ہوا ہے؟ ہاں اسٹل وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ریپ کرتے رہے. دیکھیں یہ اس بندے کا ایک موقف ہے کہ اس نے 6 دفعہ مجھے ریپ کیا، ٹھیک. اگر ایسی کوئی 1 دفعہ کی بھی ایویڈنس آتی ہے، کوئی میڈیکل رپورٹ آتی ہے. میں آپ پر الزام نہیں لگانا چاہتا، جی. ایک بند کمرے دے وچ ایک جرم ہو رہا ہے، جی. انہاں کنا کو ایویڈنس ہو سر اس کی میڈیکل رپورٹ تو ہوتی ہے. ایک سمجھیں بچے کے ساتھ میڈیکل رپورٹ میں ریپ ہوا ہوا ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک یہ چیز جانچنا باقی ہے کہ وہ کرنے والا کون. ہاں جی، جب تک اس نے میرے پہ اتنا بڑا الزام لگایا تو ڈیفینیٹلی یہ اس کیٹیگری کا بندہ تھا، لیکن یہ اس کو اب یہ پروف تو کرنا ہوگا، ایٹ لیسٹ میرا بھی کوئی ٹیسٹ ہو جس کی بیس پہ یہ چیز کلیئر ہو کہ وہ چیز میں نے اس کے ساتھ کی ہے. یہ اس کیٹیگری میں سمجھا جی. سر میں اس خدمت کے لیے آپ کا خادم، آپ کے بچوں کا نوکر، میں یہاں پر اسی لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. یہ ظالم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، سمجھ رہے نا، اور آپ مظلوم اس وجہ سے ہیں کہ آپ پر 3 پرچے پہلے بھی ہو چکے ہوئے اور ان میں سے ایک پرچہ اسی طرح کا. آپ مظلوم ہوئے نا، آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی کرتی ہے دنیا ساری، جس کا دل کرتا ہے وہ ادھر ٹریا جا رہے ہوندے، اس تھانے کو تھوڑے ریپ دا پرچہ مل جائے گا، ادھر بھی مل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، میں کلیئر کرتا ہوں آپ کو اس چیز کو. میرے پہ 2015 میں یہ کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے، 376 کا. ہاں جی، اور وہ کیس ہم نے کورٹ میں پرسو کیا، ٹھیک، اور وہ ایک جیلسی کی بیس پہ میرے کلاس فیلو کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. بتانے لگا ہوں آپ کو اس چیز کو کہ وہ کیس ہم نے پرسو کیا عدالت کے اندر، وہ چیز میرے ہی حق میں اس کے ڈیسیژنز آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہی فیملی نے اس کو پرسو نہیں کیا تھا، دوسری فیملی نے کیا ہوا تھا؟ دوسری فیملی اس کو پرسو کرتی رہی، تقریباً 3 to 4 years ہمارا وہ کیس چلتا رہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا فیصلہ وہ ایک صرف جھوٹ پہ مبنی تھا، جس کی وجہ سے اس کا فیصلہ بھی میرے حق میں آیا، ٹھیک. اس کے بعد اسی وہی جو ایویڈنس نہیں تھا نا، لائک اس کے اندر ایویڈنس نہیں تھا، اصل بات یہی ہے نا، اس میں ایویڈنس نہیں جج تھا. نے یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر کوئی کسی نے کسی پہ الزام لگایا تو اس کے کوئی بیس ہو، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ کریکٹر اسیسینیشن کا ایک کیس تھا، اچھا، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا پرچہ کون سا؟ دوسرا پرچہ اسی پارٹی نے لائک وہ جب پرچہ کلیئر ہوا اس کے بعد انہوں نے مجھے اسی چیز کے اندر پھنسائی رکھنے کے لیے میرے پہ دوسرا پرچہ کیا 506B کا، ٹھیک ہے، جس کے اندر تب بھی میں کافی دیر تک. پہلی پارٹی کا نام کیا تھا مدعی کا؟ شاہ. دوسری پارٹی کے مدعی کا نام کیا تھا؟ اس کا سگا چاچو تھا ذیشان. ذیشان، یعنی ذیشان نے آپ پر اقدام قتل کا پرچہ کروایا. اور اس ایف آئی آر میں یہ تھا کہ اس نے میرے اسی شاہ زیب کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری ایف آئی آر؟ تیسری ایف آئی آر میں وہی چیز تھی کہ انہوں نے آن لائن ہمیں کیا نام ہے لائف تھریٹس کے میسیجز کیے ہیں، لائف تھریٹس کیے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ دونوں کیسز بھی آپ کا ان فیملی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ان فیملی کے ساتھ میرا پراپر ایشو یہ تھا. آپ اللہ معاف کرے کوئی شاہ رخ خان ہے کیا ہے یا کوئی دیکھیں ضروری نہیں ہے کوئی اس طرح کی کوئی سیلیبریٹی ہو یہاں پہ تو ہی کوئی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی نکالے. اچھا آپ سیلیبریٹی نہیں ہے؟ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کوئی سیلیبریٹی ہو تو اس کے ساتھ ہی کوئی اس طرح کی ہو. معاملہ کیا ہے آپ کا آپس میں؟
ہمارا ہم کلاس فیلو سے، اور تب سے لڑکوں کے بیچ میں آپس میں ایک دفعہ لڑائی ہوئی کسی بات پہ، ٹھیک ہے. وہ بات بھی ایون دو مجھے اب پراپرلی کلیئرلی تب کی یاد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے وہ ایک جیلسی بیچ میں آ گئی، ٹھیک ہے، جس کی بیس پہ ان لوگوں نے میرے پہ بار اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کے کیسز کیے، جس کے اندر کوئی ایک بھی کیس پروون اس وجہ سے نہ ہو سکا کیونکہ وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھے. یہاں پہ وہ کیس کر دیتے تھے عدالت میں جا کے، وہ جب اس کا کوئی بھی ایویڈنس مانگا جاتا تھا یا کوئی بھی ثبوت مانگا جاتا تھا پیش نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، وہ اس میں بڑی کچھ بھی زیادتی نہیں ہے. تھا. اگر ایسا ہے تو بہت ظلم ہے. انہوں نے بالکل میرے پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے. تیسرا پرچہ کون سا تھا؟ تیسرا پرچہ تھا کہ لائف تھریٹ سے، کہ ہمارے بیٹے کو یہ لائف تھریٹ کرتا ہے. یہ تینوں پرچے ادھر سے ہی تھے، آپ یہ سمجھ سیم پارٹی، یہ والا معاملہ. یہ بھی بتانے لگا ہوں. وہ لوگ مجھے تقریباً انہوں نے کوئی 4-5 سال اس چیزوں میں پھنسائی رکھا، ٹھیک. جب ان کی بہاف سے یہ سارا کچھ کلیئر ہوا، کلیئر سے مراد کہ یہ سارے پرچے جو میرے پہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، جب وہ خود سے کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے آپ دے بچے دے نال زیادتی کر کے تھوڑے گھاٹے لا دیا. انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو سٹینڈ کیا جو کہ جن کے ساتھ ان کا 30 سال پرانا تعلق تھا، ٹھیک. وہی لوگ 30 سال پرانا کس چیز کا؟ کوئی سانجھے داری کو بزنس ہے کیا ہے ان کا آپس میں؟ ان کا سیم یہ بیک گراؤنڈ ایریا سیم ہے جہاں پہ یہ لوگ وہ تو آپ کا بھی ایک ہی ہے، آپ بھی واپڈا ٹاؤن کے رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے سے بستے والا کے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا بستے والا سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق یہ ساری فیملیز بستے والا سے ہی؟ ان دونوں فیملیز کا آپس میں یہ تھا بیک گراؤنڈ کنیکشن لنکڈ یہ تھا کہ دونوں بستے والا کے تھے اور سیم نیبر سے، ٹھیک ہے. اور دوست بھی تھے اس چیز کو انہوں نے کنفیس بھی کیا، ایس ایچ او کے سامنے انہوں نے کنفیس کیا کہ کیا نام ہے ہمارا آپس میں وہ جو دوسری پارٹی تھی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں بلکہ میں ادھر آتا ہوں بیٹا جی، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساڈا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ چل رہا ہے. ہاں جی. اور آپ جو ہیں آپ بھی کسی کے اما پر اپنے ساتھ زیادتی کروا کے آ کے بیٹھ گئے. سر پہلے کی بات ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بختی والے محلے، ہم تو بختی والے محلے کے رہتے نہیں ہیں، ہم پہلے رہتے کچا خیالی روڈ پہ تھے. اس شخص نے مجھے خود ایک ڈیورنگ ٹریننگ سیشن یہ بات بتائی تھی کہ میرا بیک گراؤنڈ ایریا وہ بہتے والا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بالکل آن ایئر کیمرے کے سامنے آ کے یہ بالکل مکر گیا. وہ کچے خیالی کے وہ بتا رہے ہیں نا. اس شخص نے مجھے خود یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہم وہاں کے بہتے والے اور اس پر آپ نے سٹوری بلڈ کر. میں نے اس پہ سٹوری بلڈ نہیں کی، میری سٹوری بھی آپ نے کمپلیٹ سنی بھی نہیں ہے. آپ نے ادھر ایک سیکنڈ ابھی میں کر رہا تھا. ایک سیکنڈ عقل اور ہوش سے بالکل اس کو ٹائم ملا اتنا سا، بالکل تمہیں ملا ٹائم اتنا سا، بالکل. حالی تو راضی نہیں ہو رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری فروہی کہانی اور میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کہ اس لڑکے نے میرے ساتھ زیادتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر بختی والے محلے کا میرے پاپا کے شناختی کارڈ چیک کر لیں، اس پہ یہی لکھا ہوا کچا خیالی روڈ کا. یہ جو کہہ رہے ہیں اس نے میرے ساتھ کیا ہے بات فیلی، اور جو کہہ رہے ہیں میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ. آج ایک چیز یاد رکھو بیٹے، جی جی اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جی جی اگر تو واقعی یہ درندہ ہے، ہاں جی، تو خرابی وہاں سے شروع ہوئی تھی جب آپ نے ایک لڑکی کے ساتھ انسٹاگرام پر یا واٹس ایپ پر ویڈیوز شیئر کرنا شروع کی تھی، جی جی نیوڈ ویڈیوز. جی جی اس کے بعد پھر آپ نے ساری چیزیں اپنے ماں باپ سے چھپائی. جی جی آپ بذات خود ایک جرم کا ون آفٹر another کرتے رہے. ہاں جی سمجھ رہے نا. جی جی اب آپ اس سچویشن پر ہیں ویڈیو اپولوجی جی جی کہ یو ڈونٹ ہیو ایویڈنس ٹو پروو. جی جی سمجھ رہے نا. جو آپ کی چیٹس ہوئی ہیں وہ سب ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. سر وہ اس نے میرے فون سے ڈیلیٹ کی ہیں. کب؟ یعنی جس دن میں اس کو پہلی دفعہ گھر مجھے بلایا تھا، یعنی بات فیلی کی تھی نا میری لڑکی کے ساتھ. فون ساتھ لے کے گئے تھے؟ جی فون ساتھ لے کے گیا تھا. ان کے لڑکی مجھے ساتھ میسج کر رہی تھی تم اب اندر آ جاؤ. میں اندر گیا ہوں. اس سے میرا یعنی اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا، میرا فون پکڑا نا. اس نے ساری انسٹاگرام میں میری ساری اس سے آل ٹو آل چیٹنگ ہوئی تھی وہ ساری اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی، اور ساتھ بلاک بھی کر دیا تھا اس کو. کوئی بات آخری آپ کرنا چاہیں؟ جی. یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے میں وہ ایک لڑکی بن کر میں بات کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور اس نے بعد میں چیٹس ڈیلیٹ کر دیں. اگر یہاں سے یہ چیٹس ڈیلیٹ ہو گئی یا میں لڑکی بن کر بات کرتا رہا تو یہ لوگ سائبر کیس کر کے وہ ڈیٹا کیوں نہیں فیچ کر رہے؟ کیسے آ جائے سائبر پہ سارا ڈیٹا؟ بچہ سمجھا ہے؟ نہیں یہ ڈیٹا آ جاتا ہے سر. کہاں سے آ جاتا ہے سر ڈیٹا آن لائن کسی بھی چیٹ کا آ جاتا ہے. کہاں سے آ جاتا ہے؟ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہاں پہ آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ونس یو ہیو ڈیلیٹڈ دیٹ اور آپ نے ایک اسپیسیفک اسپین آف ٹائم میں وہ ڈیلیٹ کر دی تو بس ختم ہوگی نا بات. یہی تو عذاب ہے. ٹھیک ہے، اگر یہی اتنی ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ اپنے موبائل کا ڈیٹا ریکور کروا لے پھر. ہاں وہ تو ہونا چاہیے، تو آپ کے کبھی ہونا چاہیے. سو دس از دا سچویشن جی جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اٹ از اے ڈیولپنگ اسٹوری.
یہ ابھی ڈیولپ ہوگی, اس میں کئی نئی پہلو آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بچہ سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ صاحب سچ کہہ رہے ہو سکتا ہے یہ سچ کہنے کے باوجود مارا جائے اور اس کو انصاف نہ مل سکے, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہوا منظر عام سے نکل جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہو اور وہ اس کو کریکٹر اسیسینیشن کر کے نکل جائے, اور وہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ یہ صاحب جو ہے سچ بولنے کے باوجود کسی اذیت میں پھنس جائے. لیکن آئی بلیو کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے, اور دوسری جانب واٹ آئی بلیو کہ پولیس اس کو جدید خطوط پر اس تحقیق کو اور تفتیش کو لے کر آگے چلے گی. اسٹوری آپ کے سامنے رکھنا کیوں ضروری ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ پروان چڑھے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اور ہماری اولادیں اب نیچے سے آ رہی ہیں جو اپنی ایک بلوغت کی طرف جا رہی ہیں. سو دس از دا ٹائم جب ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موبائل فون ہم ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں نا, یہ بہت ساری بربادیاں کر سکتا ہے, یہ بہت سارے گھر, خاندان, قبیلے اور جوانیاں تباہ کر سکتا ہے. ہمیں اس کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وہیں میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی بدبختی پر کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے اس کو نشان عبرت ضرور بنائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایس ایچ او تھانہ صدر گجرانوالہ خرم گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک بار پھر سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو پروگرام آج کا آپ دیکھ رہے ہیں براہ کرم اس کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ دیکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ماں باپ کی رہنمائی, ہدایت بہت ضروری ہے. خرم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے وقت کا شکریہ. خرم بھائی, یہ معاملہ جو چل رہا ہے آپ کے سامنے بھی آیا, اوبویسلی آپ لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. عمومی طور پر معاشرے میں لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ ایک سٹگما اٹیچ ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, کسی کے بچے, بہن, بیٹی کے ساتھ, عزیز کے ساتھ ہو جائے, وہ رپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس ہے آپ پر, پہلے تو اس کے لیے آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ پر کانفیڈنس کر تو یہاں تک چیزیں چلی ہیں, سامنے آئی ہیں. کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس کی آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں اب تک کی؟ اس میں یہ کہ یہ تو بڑا ایک ان کا بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے والدین نے, تاکہ یہ دوسروں کو کوئی نقصان اب جا سکے. اس طرح کے معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگ عزت کے لیے باہر نہیں نکالتے, لیکن لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس طرح لوگ یہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ ایک چیز ہے یوز کر رہے ہیں, جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس طرح اس کے ڈرا بیکس اور اس کے فالٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لوگوں کو انفارم ہونا چاہیے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا چیزوں کا. یہ جب یہ کیس سامنے آئیں گے ان کو پتہ چلے گا, آئندہ لوگ بچیں گے اس سے. ٹھیک ہو گیا. سیم یہی سچویشن ہوئی ہے اس میں. ملزم جو ہے اس پر الزام یہ ہے مدعی مقدمہ کی طرف سے کہ اس نے اس سے ملٹیپل ٹائم زیادتی کی, 6 دفعہ کے قریب اس نے بتایا ہے. اور یہ تمام چیزیں انسٹاگرام سے شروع ہوتی ہیں. جم ٹرینر ہوتا ہے, لڑکی بن کر اس کو ٹریپ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ اس کے اسپاٹ پر آتا ہے لڑکی کو ملنے کے لیے, اس دوران کچھ نیوڈ ویڈیوز کا ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے. ملزم جو ہے رپورٹڈلی وہ ایک جعلی قسم کی پورن ویڈیو بھیجتا ہے, اور یہ بچہ جو ہے یہ اپنی اوریجنل بھیجتا ہے. اور ایویڈنس بہت بڑا پرابلم ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ اس نے اپنی چیٹس ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں. کیا حل نکلے گا, کیسے کریں گے, کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ بالکل, یہ ایویڈنس بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ جو بندہ یہ یوز کرتا ہے, جو ہوتا ہے اکیوزڈ, اس کو ایوری تھنگ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیز بیس کرتی ہے ایویڈنس کے اوپر. یہ موبائل یوز کیا ہے اس نے, کوئی ہینڈل بنائے ہوئے ہیں انسٹاگرام کے یا فیس بک کے, وہ ان چیزوں کے جو لکھونا ہوتے ہیں, جو پولیس کو ایکسیس کم ہوتی ہے, انہیں کو یوز کر کے اس نے وہی اپنی سٹوری گھڑی ہے. یہ کچھ ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فورینزک سائنس ایجنسی کو انوالو کر لیں, یا آپ انوالو کر لیں FIA کو, جب آپ کو ایسی مدد کی ضرورت ہو تو آبویسلی انٹر ڈپارٹمنٹ کنیکشنز اور کنیکٹیوٹیز بھی ہیں. بالکل ہے ہماری. ہم نے اس سے موبائل 2 ریکور کیے ہیں, وہ ہم POS سے لیبارٹری بھیج رہے ہیں, ان کو ادھر بھیج رہے ہیں لاہور میں لیبارٹریز میں. ان کا ڈیجیٹل فورنزک ہوگا اس کا,
وہ اس میں کلیئر ہو جائے گا. جتنے اس نے ڈیلیٹ کیے ہیں ویڈیوز اور جو میسیجنگ اس کے ڈیلیٹ کیے ہیں وہ سارا ریکور ہو جائے گا اس کا. جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملٹیپل اس کے ساتھ ہوئی ہے, ملٹیپل ٹائمز بچے کو بدفعلی کا شکار کیا ہوا ہے اور غیر فطری عمل کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بالکل کنفرم ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور پرابلم ہے کہ جو ملزم ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کو کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے, ملٹیپل ٹائمز ہوئی ہے, کرنے والا جو رپورٹڈلی جس پر الزام ہے وہ کہہ رہے میں نے نہیں کی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور معاملہ ہو اور کہیں اور یہ واقعہ ہوا اور اس کو کنیکٹ ادھر کیا جا رہا ہو؟ اس میں یہ کہ ہم نے ایویڈنس دیکھنے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس ایک سنگل کلیو ہے نا, اس لڑکے جو وکٹم ہے اس نے کچھ میسیجنگ کو اسکرین شاٹ لیے ہوئے ہیں جس میں یہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ, رات کو بالکل گھر بلا رہا ہے اس کو. تو اس میں اسی بیس پہ ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں, وہی ہم مور ایویڈنس اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے موبائلز آبویسلی آپ کے پاس ہے, لیپ ٹاپ بھی پتہ چلا کہ وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں چیزیں, ان کیس اگر آپ کی موبائلز اور لیپ ٹاپس بھیجتے ہیں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو, تو جو چیٹس ڈیلیٹ ہو چکی ہیں انسٹاگرام سے وہ بھی واپس آ سکتی ہیں؟ نہیں, وہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ انسٹاگرام پہ جو چیزیں واپس آئیں کیونکہ وہ انکرپٹڈ ہوتی ہے, وہ نہیں آتی, وہ بالکل نہیں آتی. تو اس کو سارا پتہ ہے, اس ملزم ہوشیار ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ اس کو چیزوں کا پتہ ہے کہ جو چیز ڈیلیٹ کر دی ہے انسٹاگرام, جو ہینڈل بنائے ہیں وہ ٹریس نہیں ہوں گے. ہم ایویڈنس اور اس کے علاوہ اور کوشش کر رہے ہیں ایویڈنس دینے کی, اس کی واقعاتی شہادت کو جنہوں نے دیکھا ہے, کیونکہ یہ ثابت ہو, یہ ان میں لنک بن گیا کہ اس کے ساتھ تعلق تھا, اس کے ساتھ آن جان تھا لڑکے کا. اس نے 3-4 ماہ پہلے جب ٹرینر تھا اس کو بلاتا تھا گھر میں, گھر سے لے کے آؤ, لے کے جاؤ, وہ اس طرح کا اس کا لنک بنا ہوا تھا. آگے جب بچے سے وہ چیزیں اس کو بلیک میلنگ شروع ہوئی ہے, جو ابھی تک ہماری انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں وہ بھی ثابت ہو جائے گا کس طرح بلیک میلنگ ہوئی ہے, کس طرح زیور گیا ہے. زیور وہ لڑکی کا معاملہ جو کہہ رہے ہیں, وہ لڑکی بالکل لڑکی اس میں ہے, ایک کریکٹر لڑکی کا بھی ہے جو اس سے فرینڈ بنی تھی. اچھا, وہ لڑکی اوریجنلی بھی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے جو اس کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتی ہے؟ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی عمر سے, لیکن اس کا وجود ہے جو لڑکا بھی بتاتا ہے اور وہ بھی جو ملزم بھی بتا رہا ہے وہ لڑکی ہے کوئی, ٹھیک ہے, جس نے یہ سارا برج کروایا اور اس کے بعد ایونچولی یہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی بن کر تو برج جس طرح کروایا کہ وہ اپنے آپ کو کہتی رہشی لاہور کی تھی, میں بیریا ٹاؤن رہتی تھی, لیکن وہ کزن کہتی میں اس کی تھی جو اکیوزڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جب ملنے کا کہا تو اس نے گھر کا ایڈریس دے دیا, اس کے گھر کا. وہاں جو اگلا معاملہ جو آپ کو پتا ہے ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے, گھر گیا تو اس کو بلیک میلنگ کر کے اس نے گن پوائنٹ غیر فطری عمل کیا اور دوسرا بھی کیا. کوئی میسج دینا چاہیں سر ہمارے؟ بالکل, میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ینگ بوائز اور لڑکیاں, ان لوگوں کے جو نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگ ملتے ہیں, بالکل جانس میں نہ آئیں ان کے, کیونکہ یہ پیچھے کوئی اور ان کی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیچھے کون بات کر رہا ہے آپ سے. موسٹلی یہ پیریڈیٹر جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کو بلیک میلنگ کرتے ہیں, آپ کو تصویریں پہلے بھیجیں گے کسی لڑکیوں کی, یا لڑکے اچھے تصویریں بھیجیں گے, پھر آپ سے تصویریں منگوائیں گے. تو یہ بڑا عام ہو گیا ہے, اور اس کو ہمارے معاشرے میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لوگوں کو. وہ لوگ اپنے آپ کو, وہ بچے بیچارے خودکشی کر رہے ہیں, آپ کو روز خبر آتی ہے کہ بچے نے خودکشی کر لی ہے. وہ اسی آپ کو وہ جو کنسیکوینس ہوتے ہیں چیزوں کے, جن وجوہات ہم دیکھتے نہیں, وجوہات ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہے کہ بچے کو جب آپ بچے کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں, بچے کو خودکشی کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہوتا. یا تو والدین سے کنسلٹ کر لیں, والدہ سے ڈرتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک بچہ کہے کہ میرے ساتھ کسی نے بدفعلی کیا, وہ والدین اسی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کو برا بلا کہتے ہیں تم کیوں گئے ہو, اس کو ایکسپوز نہیں کرتے جب تک یہ نہیں ہوگا. جس طرح انہوں نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا ہے انہوں نے, جو والدین نے, وہ تھانے تک آیا, پھر ہم نے فل ایکشن کیا, اس کو پکڑا ہے اس ملزم کو, اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور تمام ثبوت جو اویلیبل ہے اکٹھے کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر خرم صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک میری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے اور اس امر میں کہ یہ ترازو کو برابر تول سکیں, اور جو ظالم ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں, اور جو مظلوم ہے اس کو, اس کی عزت کو, اس کی ناموس کو
मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट रहना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको पेरेंटल गाइड के साथ देखा जाए। उसकी वजह ये है कि आज जिस मौजू को डिस्कस किया जा रहा है वो बहरहाल इस माशरे का, जिसमें मैं और आप परवान चढ़े हैं, एक बदबख्ती भरा स्याह चेहरा है। तो हमें अगर इसको कोई बच्चा, कोई नौजवान इसको बग़ैर पेरेंटल गाइड के देखता है तो किसी भी किस्म का जो है वो डीरेल हो सकता है और चीज़ों को आइडलाइज और मैस्मराइज कर सकता है। सो आई डोंट वांट कि कोई भी ऐसी बदबख्ती आम हो। तो पेरेंटल गाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं मुतल्लिका एसपी रिजवान तारिक साहब के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस किस्म का मामला जिसको रिपोर्ट करते हुए लोग डरते हैं, और मैं यकीन माने कि मुझे एक डेवलपमेंट एटलीस्ट नज़र आई कि लोग अब पुलिस पर एतमाद कर रहे हैं। माजी में देयर वाज अ टाइम, आप अपने नियर पास्ट तक देख लें, लोग शिकायत ही नहीं किया करते थे, अपने सीने में दबाकर दफन करके तो अपने साथ उसको लेकर दुनिया से चले जाते थे। इवन इस बच्चे ने, जिसका नाम मैंने आपके सामने नहीं रखा और फर्जी नाम असलम रखा है, असलम ने भी यही किया था, वो खुदकुशी करना चाहता था बकौल उसके। सो हम एसपी साहब से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। सबसे जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अमूमी तौर पर एक ब्रॉडर कैनवस पर पहले बात करूंगा कि लोग एतमाद नहीं करते कि हमारी शनाख्त रिवील हो जाएगी, हम माशरे में बदनाम हो जाएंगे, पता नहीं इस केस का कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा कि सबको पता चल जाएगा। अभी जो 2 लोगों को पता है, इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमने मुद्दई और मुलजिम दोनों के चेहरे कवर किए थे और उनकी शनाख्त को भी खुफिया रखा है। क्या देखते हैं, क्यों और कैसे लोग एतमाद कर सकते हैं? जी इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस को कवर करते हुए जो मुद्दई और मुलजिम हैं उनकी शनाख्त को आपने पर्दे में रखा। अल्लाह आपको इज्जत दे। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि इस तरह के जो सेक्सुअल नेचर के ऑफेंसेस हैं उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। True. ये सोशल स्टिग्मा मेरी नज़र के मुताबिक विक्टिम के साथ नहीं, बल्कि जो परपेट्रेटर है, जो ये घिनौने क्राइम में मुलविस है, उसके साथ अटैच होना चाहिए। सोसाइटी में उसको बुरी नज़र से देखना चाहिए। विक्टिम के साथ पुलिस की, इंतज़ामिया की, मीडिया की, सोसाइटी की हमदर्दियाँ होनी चाहिए। और हमें इस तरह के विक्टिम्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन्हें मुआशरे में एतमाद देना चाहिए। और मैं इस फैमिली को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुसलसल ब्लैक मेलिंग के सामने वो खड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चे को एतमाद दिया, उन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कानून पे एतमाद किया, उन्होंने मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए पूरी एफर्ट की। मैं यहाँ पर यह भी दुआ देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों के हाथ भी मजबूत करे कि अगर वाकई ही उस जालिम ने ये जुल्म किया है तो आप उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकें। अब मामला ये है रिजवान भाई कि मुलजिम जो है वो डिनाइल मोड में है। वो कहते हैं जी कि ना कुछ ऐसा हुआ है, ना इसका कोई माजी है। ये बच्चा मेरे पास एक जिम में ट्रेनिंग करता था और इसका तकरीबन 115, 16, 20 के करीब इसका वेट था। मैंने इसको एक्सरसाइज करवाई, इसका वेट रिड्यूस होकर 80s 90s में आ जाता है। अब जब मैंने जिम स्विच की तो ये भी मेरे पीछे पीछे जिम स्विच कर आ गया क्योंकि इसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे थे। उसके अलावा इस मामले के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई मुखासमत में वो कहता है कि जी 2015 में एक पर्चा करवाया, 2016 में, तो ये उनके बिहाफ पर मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। जो 2015 में, 2016 में एक सोडोमी की अटेम्प्ट का पर्चा किसी मुलजिम पे हुआ, उसके अलावा धमकियां देने का, उसके अलावा लड़ाई झगड़े के पर्चे इस मुलजिम पर 2015, 16 और उससे पहले भी होते रहे। ठीक है। में मौजूद एक निजी जिम में जो हमारा मुद्दई है, जो हमारा विक्टिम है, उसने उस जिम को ज्वाइन किया। वहाँ पर उसकी मुलाकात इस ट्रेनर के साथ हो गई। इस ट्रेनर ने उसको एक लड़की से दोस्ती के बहाने, एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की से उसकी दोस्ती करवाई। उस लड़की से मिलने के बहाने इसको एक फ्लैट पर बुलाया जहाँ पहली बार उसके साथ ये ऑफेंस किया गया। उस ऑफेंस को वीडियो बनाई गई, वीडियोग्राफी की गई। उस वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करके इससे मुख्तलिफ औकात में इससे पैसे मांगे गए, नकदी मांगी गई, जो ये बच्चा अपने घर से चोरी करके बदनामी के खौफ से, परेशानी में ये चीज़ें उसको प्रोवाइड करता रहा। इसकी डिमांड्स बढ़ती गई। इसने वही ऑफेंस, वही सेक्सुअल ऑफेंसेस दोबारा करने की कोशिश की, उन्हीं ऑफेंसेस की, उन्हीं डिमांड्स को दोबारा किया। इसने उससे उसके घर की फाइल तक मांगी
گاڑی کی چابی تک مانگی, گھر کی فائل تک مانگی. تو بالآخر جو بلیک میلنگ ہے یا ظلم ہے وہ کب تک چل سکتا ہے؟ بالآخر ایک دن ان کے گھر میں یہ چیز جو ہے وہ اوپن ہو گئی, کیونکہ گھر میں کچھ زیورات تھے, وہ جب مسنگ ہوئے تو گھر والوں نے, جب اس کی والدہ نے اس سے پوچھا, اور جب والدہ نے اس کو اپنی قسم دے کر پوچھا, تو وہ بچہ جو ہے وہ مزید اس چیز کو چھپا نہیں سکا, وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا, اور اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے یہ سنگین ظلم بھی ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے. اس پر شاباش کے مستحق ہیں اس کے گھر والے کہ انہوں نے اس سوشل سٹگما کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچے کا ساتھ دیا. انہوں نے اس کو شرمندگی کے بجائے انہوں نے اس کو اپنے اوپر ظلم کے طور پر لیا, اور انہوں نے اس ملزم کے خلاف کھڑے ہوئے, آواز بلند کی. اور میں اپنی سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے اوفینسز ہوتے ہیں, یہ والے ظلم ہوتے ہیں, ان کو اعتماد دیا جائے, ان کو حوصلہ دیا جائے. ایک بڑی پریشانی کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور آبویسلی ہمیں بہرحال اپنے اداروں پر اعتماد اس میں کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اس ظلم کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک برائی 6 دفعہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ غیر فطری عمل کیا گیا ہے, بقول بچے کے ایک بند کمرے میں ہوتا ہے, اور آپ وہاں پر ڈومینیٹنگ سچویشن میں نہیں ہیں, آپ ڈیفینسو موڈ میں ہیں. ڈومینیٹنگ سچویشن میں جو شخص ہے وہ آپ کی ویڈیوگرافی بھی کر رہا ہے. اب ویڈیوگرافی کا ایویڈنس اس کے پاس ہے, اب جو مظلوم ہے اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور جو چیٹس ہیں, جو موبائل میں موجود ایویڈنس ہے, جس وقت اس کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم اپنے گھر میں ٹریپ کرتا ہے, وہ وہاں سے اس کو موبائل سے تمام ریکارڈز جو ہے وہ بھی ریموو کر دیتا ہے. کتنا مشکل ہے اب اس کو پروف کرنا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ جو پنجاب پولیس کے ریسورسز میں پنجاب فورینزک سائنس اکیڈمی ہے اور دیگر ٹیکنیکل ٹولز ہیں, ان کے ذریعے جو ڈیلیٹڈ چیٹس ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ریکور کیا جائے گا. انسٹاگرام سے وہ ریکور ہو جائیں گے؟ جی بالکل ریکور کیا جائے گا, تمام ایویڈنس کو کلیکٹ کیا جائے گا, اور جو اوفینس کی کوئی ویڈیو بنی گئی ہے اس ویڈیو کو بھی ملزم کے پاس سے ریکور کیا جائے گا. جو ٹرانزیکشنز ہوئیں, جو بچے نے کیش یا گولڈ جو ہے بلیک میلر کو بائی ہینڈ دیے, کیش میں دیے, بائی ہینڈ دیے, اس کا بھی پروف جو ہے نا وہ کلیکٹ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرے. عمومی طور پر لوگ گھبرا جاتے ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگوں کی بہنوں کے, بیٹیوں کے, بھائیوں کے, بچوں کے معاملات ہوتے ہیں, اور اس میں جیسے آپ نے ایک سوشل سٹگما کی بات کی کہ ساری عمر کے لیے وہ ایک اذیت ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ کسی گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے تو پہلا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, ان کے بچوں کی رشتہ داریاں کیسے ہوں گی, سوسائٹی کو کیا ایجوکیٹ اس پر کرنا چاہیں گے, کیونکہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس ساری ایکسرسائز کا جمع خرچ کچھ بھی نہیں ہوگا. سوسائٹی کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ملزم ہے اس کے ساتھ سٹگما اٹیچ ہونا چاہیے, اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اس کو معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارا مدعی ہے, جو کہ ہمارا وکٹم ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کی شرمندگی, کسی قسم کی نفرت, کسی قسم کا اس طرح کا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. مدعی کو حوصلہ دینا چاہیے, جو ہمارا وکٹم ہے اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور معاشرے میں جو لوگ یہ گھناؤنا جرم کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. Very true. ان کے ساتھ سٹگما اٹیچ ہونا چاہیے, نہ کہ وکٹم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, یعنی ریپسٹ وہ ہے جو ریپ کر رہا ہے, یس, جو مظلوم ہے اس کے نام کے ساتھ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو محفوظ رکھا جانا چاہیے. وہ ہماری ہمدردی کا, ہمارے حوصلے کا, ہمارے ساتھ کا مستحق ہے. ایک آخری سوال سر رضوان بھائی, کہ ہم لوگ عمومی طور پر اس قسم کے کیسز کو کور کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں ہم ایک خصوصی احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی شخص کے ساتھ سوشلی اس قسم کا معاملہ نہ ہو. لوگ سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پولیس نے ایک ایسی ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی کہ سائیکیٹرسٹس اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ معاملات کیے تھے. کیا وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہے تو وجہ کیا, اور اگر ہو رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی, جن کیسز میں ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ان کیسز میں ہم سائیکالوجسٹ کی بھی خدمات حاصل کر لیتے ہیں. پنجاب پولیس کے جو اپنا سٹاف ہے ان میں بہت سارے یونٹس ہیں جہاں پہ یہ ریگولر ایکسرسائز ہوتی ہے کہ ہمارے جوانوں کی بھی پروفائلنگ ہوتی ہے. ویری ٹرو, ہونی چاہیے. اس چیز کو کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے بہتر بنایا جائے گا. تھینک یو ویری مچ جی. رضوان طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اس معاملے کے حوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے تھے.
کی آف دا شو از کہ بھائی ظالم اور مظلوم میں ہمیں سماجی سطح پر تفریق کرنی چاہیے. ہمیں ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو نہیں ہانکنا چاہیے، اور نہ ہی ہم ہانک سکتے ہیں. جو کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ بھی بذات خود ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اس کو بحیثیت سوسائٹی باہیں پھیلا کر اپنے گلے کے ساتھ لگانا چاہیے، تاکہ وہ اس درد کو، اس تکلیف، اس اذیت کو بھول کر اپنی زندگی میں وہی نہیں، اس کی فیملیز بھی آگے بڑھ سکیں. سو اٹ از اے ڈیولپنگ سٹوری. اس میں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں، دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے خاندان قبیلوں کو پناہ میں رکھے. اور پیرنٹس کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی جہاں پر بھی جا رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ بانڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو آ کر بتائے. اور اگر باپ یا ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. بچے کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یار میرے ماں باپ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو کسی کی ایسی کی تیسی وہ مجھے بلیک میل کرے. اور وہیں اپنے اداروں پر اعتماد بہت ضروری ہے، اور یہ بنتے بنتے بنے گا. آج کی اس ایپیسوڈ، آج کی سٹوری سے مجھے امید ہے کہ ایک قدم ہم آگے ضرور چلیں گے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.